ہمارے لیے کیونکہ ظاہر ہے بڑی تکلیف دہ ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ اس کی شہادت کا یہ پہلو ہے کہ یہ اس کی جو تفتیش ہو رہی ہے وہ بڑی ہی مشکوک قسم کی تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ لیلا پوتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ الزام ہمیشہ جو بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے گورنمنٹ آف دی پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ارشد کو یہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں وہ سیف تھا، وہ بالکل سیف نہیں تھا۔ اس کے اوپر جو ہے 16 مقدمات تھے، اور وہ مختلف شہروں میں کروائے گئے، اور یہ انور محمود صاحب ہمارے بڑے سینئر بزرگ ہیں، وہ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب یہ جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے، یا وہ کمپلیننٹ ہیں چیک کرنا چاہیے کہ کیسے ایس ایچ او نے جورسڈکشن اس کی بنتی تھی کہ اپلیکیشن کوئی دے اور کوئٹہ میں اور سارے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر ایف آئی آر کر لی جائے، تو آف کورس بدنیتی تھی۔ پھر میری شہید ارشد شریف سے بات ہوتی رہی کہ عامر بھائی وہ مجھے نا یہ اطلاع آئی ہے، اور وہ بڑے دھانسو قسم کے رپورٹر تھے، ان کے پاس بڑی مصدقہ اطلاع تھی، ان کی سورسز تھی کہ مجھے یہ اٹھانے والے ہیں اور ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو پتا تھا، ہم سب نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں، میں نے بڑی سخت ٹویٹس کی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ریڈ لائن ہوگی، تو اس کو بالکل دوڑایا گیا جس طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو اب تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش میں جو پہلے اناؤنس کیا گیا تھا کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن ہوگا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ چیف منسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کا کمیشن کا کوئی سٹنگ جج ہمیں دیں جو اس کو کر سکے۔ ہماری اس کے اندر بھی تھا، یہ درخواست تھی کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ڈالیں، ان کی فیملی ممبرز کو بھی ڈالیں، ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی ڈالیں۔ ہم بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، اور ہمارا ساری کمیونٹی اس سے بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے، پریشان ہے، تو ہم اپنے نمائندے دینے کے لیے تیار ہیں اپنے اس کے ساتھ۔ مگر وہ بھی جوڈیشل پہلے تو کمیشن بنا نہیں تھا، تو انہوں نے 2 لوگ بھیج دیے جن کے متعلق جن کا کریڈینشلز بڑے مشکوک ہیں، تو ان لوگوں کو بھیج دیا، اور ان کی رپورٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے 2 لوگ جو ڈرائیور اور جن کے پاس ٹھہرے تھے، یہ وقار صاحب اور خرم صاحب، ان کی وہ ابتدائی تفتیش بھی ہے۔ اب جب یہ کمیشن بنتا ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ 2 بندوں کو بھیج دیں اپنی مرضی سے، اور جن کا بہت زیادہ ظاہر ہے اپنی مرضی کے بندے جب بھیجے جاتے ہیں تو آپ کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور انہوں نے کینیا میں جا کے وقار صاحب اور خرم صاحب کے انٹرویو کر کے ابتدائی رپورٹ بھی دے دی، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس سے ہمیں بھی یہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کو کور اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو لگائے کمیشن کے اندر صاحب، وہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں اور غالباً پی سی او جج ہیں، تو یہ ان سے، اور جو سرکاری ملازمین بھی ہیں، ہمیں نہیں پتا، وہ سب کی کنسنسس کے ساتھ، مرضی کے ساتھ اگر ایسے لوگ لگائے جاتے کہ جن پہ سب کا اعتبار ہوتا، میں ان پہ کوئی شک کا اظہار نہیں کر رہا کہ ان کا کوئی جو لگائے گئے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ مشکوک ہے، مگر جب گورنمنٹ کا طریقہ کار میں بہت غلطی ہے تو یہ آگے ہی ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے دکھی ہیں۔ اور پھر جب اس طریقے سے آپ کور اپ کریں، اس طریقے سے آپ اس تفتیش کو ایک گروپ پہ یا ایک خاص طبقے پہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو ہمارا دکھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ صرف یہ ہمارا دکھ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا اس وقت دکھ ہے۔ صحیح ہے، لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے لیے جو انکوائری کمیشن بنایا گیا، سٹیک ہولڈرز کی بھی پوچھا جاتا ان سے، ان کو بھی لیا جاتا مشاورت کے عمل میں، اور ان کی مرضی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈ آن کیا جاتا؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی، اور بھی بے تحاشا سوال ہیں یہ کمیشن کے متعلق۔ فار ایگزامپل ہمیں نہیں پتا، ٹرمز آف ریفرنس کا نہیں پتا کہ وہ کیا کھلے عام یہ اس کی پروسیڈنگز ہوں گی، بند کمروں میں ہوں گی، اور کس طریقے سے کن گواہان کو بلایا جائے گا۔ میں نے اس طرح عرض کی کہ ان کمپلیننٹس کو بلانا چاہیے کہ جناب، اور وہ ایس ایچ او حضرات کو بلانا چاہیے کہ جناب آپ نے ایک کمپلینٹ کی بنیاد پہ جو ہے ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی، اور جو ہے مختلف شہروں میں
کوئٹہ میں فار ایگزامپل کیا تک بنتی ہے، یہ ایک مذاق. اس طرح کی جب FIRs ہوتی ہیں یہ ہم نے ماضی سے دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے FIRs جمع کرائیں اور کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کروائیں، اور SHOs نے کیسے یہ کمیشن کے پاس آئیں گی. کھلے عام ہونا چاہیے. ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے خاندان اور ان کی کمیونٹی، یعنی کہ ہم جرنلسٹ جو ہیں ہمارے نمائندہ بھی لوگ بیٹھے ہوں تاکہ ہماری تسلی اور تشفی ہونا بہت ضروری ہے. صحیح، بالکل بالکل صحیح بات ہے. عامر صاحب، یقینی طور پہ ارشد شریف صاحب کو میں بھی جانتی ہوں، وہ آپ لوگوں کے حلقہ احباب کے بڑے قریبی تھے، بڑا پیار تھا آپ کا ان لوگوں سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ارشد شریف صاحب کا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان کے جسم سے ایک گولی برآمد ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کینیا کے اندر جو پوسٹ مارٹم ہوا وہ کئی سنگین سوالات کھڑے کر رہا ہے اس معاملے کو لے کر؟ نہیں، وہ آپ کی جو مصدقہ اطلاع ہے وہ میں ٹریول کر رہا تھا. نہیں، مصدقہ نہیں ہے، میں ذرائع سے بتا رہی ہوں کہ ذرائع سے ایسی خبریں، مصدقہ نہیں ہے. اچھا، ذرائع سے میرے پاس، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے تک یہ اطلاع نہیں ہے. مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ اعتزاز حسن نے خاص طور پہ ان جیسے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جب بھی یہ کیس چلے گا تو کینیا کا، ویسے ہی کینیا بہت بدنام ملک ہے پولیس کو استعمال کرنے میں، لوگوں کو مروانے میں، کرائم ریٹ کے اندر، اور وہاں یہ بہت زیادہ ان کے اوپر سوالات ہوتے ہیں. تو یہ بالکل یہاں پہ پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری تھا. تو پوسٹ مارٹم کی جب رپورٹ آئے گی تو ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں چیم گوئیاں اسپیکولیشن ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. جب وہ رپورٹ آئے گی وہ پبلک رپورٹ ہوگی، میرا خیال اس کو چھپایا تو نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے اوپر میرا خیال تبصرہ مناسب ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یقینی طور پہ جرنلزم ایک مشکل پیشہ ہے، اور ارشد شریف صاحب کا جس طرح سے بے ایمانہ طریقے سے قتل ہوا، پھر میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہوگی. عامر صاحب، اگر ہم ہلاک ہونے والی صدف نعیم کے حوالے سے بات نہ کریں جو کوریج کے دوران ہلاک ہو گئیں، تو جرنلزم کتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم آتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر گھوم کر چلے جاتے ہیں. جی، یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا. وہ بالکل ان کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، اور ان دا لائن آف ڈیوٹی جو ہے جس طریقے سے وہ ان کی، میں تو کام ان دا لائن آف ڈیوٹی جس کا بھی موت واقعہ ہوئی ہو، جاں بحق ہوں، تو ان کو شہید ہی کہا جاتا ہے. تو شی از آلسو اے شہید. تو اس میں ان کی جو بچے ہیں، ان کی فیملی ہے، تو بہت تکلیف ہے. مگر میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ باقیوں کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے. ہم نے کئی دفعہ کمیونٹی نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح کے جلسوں کو یا زیادہ وار زونز کو کور کرنے کے ایک SOPs ہوتے ہیں، اور کوئی بھی خبر آپ کی جان سے زیادہ اہم نہیں ہوتی. تو سیکیورٹی فرسٹ، پہلے آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے وہ جیکٹس بھی پہنی جاتی ہیں، اسی لیے وہ ٹوپیاں بھی، ہیلمٹ پہنی جاتی ہے. تو وہ یہ ان سے ان کی پتہ نہیں، ابھی بھی ان کی بھی کافی سوال ہیں ان کی کیسے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. مگر بہرحال یہ ضرور ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ آئندہ جو ہے سیکیورٹی کے SOPs، اپنی جان بچانے کے SOPs، کوئی خبر، کوئی تبصرہ لینا یا کوئی انٹرویو اتنا اہم نہیں ہے کہ رسک لیا جائے. تو یہ میں ضرور کرنا چاہوں گا اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے.